دوستو، حضرت مخدوم نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی اس خاص ویڈیو میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامر نصیری حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم ہوں۔ آپ کا ماشاءاللہ چشتیہ سلسلہ ہے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین علی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جو عرس شریف آتا ہے وہ 17 رمضان میں آتا ہے۔ آپ کا عرس شریف 12 مہینے دربار میں درگاہ شریف میں ایسے ہی سکون رہتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں سکون پسند کرا، اللہ پاک سے بھی یہی دعا مانگتے تھے کہ اللہ پاک مجھے سکون چاہیے، اور اپنے پیر و مرشد محبوب الہی سے بھی یہی بولا کرتے تھے کہ مجھے سکون چاہیے۔ آپ 12 مہینے کبھی بھی آئیں گے آپ کو ایسا ہی سکون ملے گا ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں اگر بھیڑ ہوتی ہے تو خواجہ خواجگان خواجہ غنی نواز کے عرس شریف کے موقع پر بھیڑ ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کا جب عرس شریف ہوتا ہے تو اس دن ماشاءاللہ پوری رات اور پورے دن ماشاءاللہ یہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوتا ہے الحمدللہ۔ دوستو، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کے صوفی بزرگ تھے۔ وہ دلی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء یعنی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور بعد میں ان کے جانشین اور خلیفہ بنے۔ دوستو، نصیر الدین محمود الحسنی عرف نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 1274 عیسوی کے آس پاس اتر پردیش کے ایودھیا شہر میں ہوئی۔ آپ کے دادا جناب شیخ یحییٰ عبد اللطیف الحسنی ایران کے خراسان شہر سے ہجرت کر کے لاہور چلے گئے اور بعد میں ہندوستان کے ریاست اودھ کے ایودھیا شہر کو اپنا وطن بنایا۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد یحییٰ الحسنی پشمینہ اون میں تجارت کرتے تھے۔ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب 9 سال کے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عبد الکریم شیروانی اور بعد میں حضرت افتخار الدین گیلانی صاحب جیسے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایودھیا کو چھوڑ دیا اور دلی تشریف لائے۔ دلی تشریف لانے کے بعد چراغ دہلوی محبوب الہی جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے۔ پھر بھی وہ اکثر اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ایودھیا آتے تھے۔ اپنے ایودھیا قیام کے دوران ان کے بہت سے شاگرد بنے جنہوں نے بذات خود بھی اپنے دور کے بڑے صوفی بزرگ کے طور پر شہرت حاصل کی۔ ان میں شیخ زین الدین علی اودھی، شیخ فتح اللہ اودھی اور علامہ کمال الدین اودھی جیسے لوگوں کے نام شامل ہیں۔ ایودھیا میں ایک خاتون صوفی بزرگ بڑی بوا یا بڑی بی بی کا مزار بھی ہے جو شیخ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے۔ دوستو، ایسا مانا جاتا ہے کہ بڑی بوا خاصی خوبصورت تھیں، لیکن وہ اپنی پوری زندگی اکیلی رہیں اور غریبوں کی خدمت اور خدا کی عبادت میں تنے تنہا گزار دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے شادی سے انکار کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں صرف خدا سے محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوستو، میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ اس وقت حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ موجود ہوں۔ آج یہ خوش نصیبی میسر ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج زیارت ہوئی۔ پوری مکمل ویڈیو دیکھیے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزار دی۔ دوستو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شدید روحانی نظم و ضبط اور اندرونی تبدیلی کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو پورے دل سے حب الہی کے راستے پر گامزن کر دیا اور سالوں تک تنہائی میں نماز، مراقبہ اور اللہ کی یاد اور ذکر میں لگے رہے۔ ان کے گہرے روحانی تجربات اور بصیرت نے جلد ہی انہیں ایک صوفی بزرگ کی پہچان دلا دی۔ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاعری کے بھی شوقین تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کے ایک معروف شاعر بھی بنے۔ 17 رمضان 757 ہجری بمطابق 1357 عیسوی کو تقریباً 82 یا 83 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ سرکار کے آپ بھانجے ہیں
حضرت شیخ مولانا زین الدین علی، دوسرے بھانجے خواجہ کمال الدین علامہ رحمۃ اللہ علیہ، جس سے چشتی سلسلہ آگے گیا ہے. ایک تخت شریف ہے جس پہ آپ بیٹھ کے نماز وغیرہ عبادت وغیرہ پڑھا کرتے تھے. وہ تخت مبارک 700 سال پرانا ہے. اس میں کوئی کیل، کوئی فیویکول، کسی چیز کا جوڑ نہیں ہے ماشاءاللہ. دوستو، ہندوستان کے ایک اور صوفی بزرگ بندہ نواز گیسو دراز آپ کے خلیفہ اور جانشین ہیں، جن کی خانقاہ کرناٹک کے گلبرگہ شہر میں موجود ہے. نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد دلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق نے سن 1358 میں آپ کے مقبرے کی تعمیر کروائی. قابل ذکر اضافے میں ایک مسجد کی تعمیر بھی تھی، جسے بعد میں مغل بادشاہ فرخ سیار نے 18ویں صدی کے شروع میں تعمیر کروایا تھا. دوستو، اپنے پیر و مرشد اور روحانی پیشوا جناب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے برعکس حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سما نہیں سنتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی خانقاہ پر قوالی کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. آپ کی بچی ہے کیا نام ہے؟ زہرا. ماشاء اللہ. زہرا، السلام علیکم. السلام علیکم. ہم کرو جلدی. حضور خواجہ غنی نواز کے جو تبرکات سلسلہ بسلسلہ فارغ قطب صاحب کے پاس آئے، فارغ قطب صاحب نے بابا فرید صاحب کو دیا، بابا فرید صاحب نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، تو وہ سارے کا سارا آپ کا سینے اور سرہانے میں مزار شریف کے اندر ہے ماشاءاللہ. دوستو، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تصوف کے بنیادی اصولوں کی عکاسی کرتی ہیں. آپ نے اپنی تعلیمات میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے محبت، ہمدردی، دل یا قلب کی پاکیزگی حاصل کرنے کو انسانی وجود کا حتمی مقصد بتایا. آپ نے مذہب کی بندشوں سے اوپر اٹھ کر روحانی نقطہ نظر کی وکالت کرتے ہوئے خدا سے محبت اور آفاقیت پر زور دیا. دوستو، یہی وجہ ہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر بلا تفریق ہر مذہب کے لوگ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے، آپ کی صحبت سے فیض حاصل کرنے اور آپ کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں.